حیا، اگر تم نے ابھی اور اسی وقت اپنا یہ نقاب نہ ہٹایا تو میں تمہیں سب کے سامنے طلاق دے دوں گا اور تم اسی سورخ جوڑے میں یہاں سے رخصت کرتی جاؤ گی۔ شہوار کے ان وحشت ناک الفاظ نے پورے شادی حال میں جیسے قیامت برپا کر دی۔ نکاح کی سیاہی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے شوہر نے میری حیا اور میرے پردے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ حال جو چند لمحے پہلے کہکوں اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، اب وہاں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ سینکڑوں نامحرم نظریں مجھے نوچنے کے لیے تیار کھڑی تھیں اور لوگ کانا پھوسی کر رہے تھے کہ شاید اس نقاب کے پیچھے کوئی بدصورت چہرہ یا کوئی بہت بڑا عیب چھپا ہے، ورنہ کون سی عورت اپنی بسی بسائی زندگی کو ایک کپڑے کے ٹکڑے پر یوں داؤ پر لگاتی ہے۔ میری ماں کا چہرہ خوف اور ندامت سے زرد پڑ گیا۔ وہ بار بار مجھے منت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں کہ میں ہار مان لوں، لیکن میں پتھر کی مورت بنی اپنے رب سے لو لگائے بیٹھی تھی۔ شہوار کی نظروں میں غصے کی آگ تھی اور وہ آخری بار میں سے میرا فیصلہ مانگ رہا تھا۔ میرا نام حیا ہے اور میری زندگی کے دن اس ہولناک واقعے سے چند ماہ پہلے تک نہایت سکون اور اطمینان سے گزر رہے تھے۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلتے تھے، مگر میری طبیعت میں بچپن ہی سے ایک خاص قسم کی حیا اور گوشہ نشینی تھی۔ میری دادی جان اکثر کہتی تھی کہ بیٹی، عورت کا اصل حسن اس کے چھپاؤ میں ہے، نمائش میں نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کالج کی تعلیم کے دوران ہی باقاعدہ نقاب اور عبایا کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے والد، جو کہ ایک کامیاب بزنس مین تھے، ہمیشہ میرے اس فیصلے کی حمایت کرتے، مگر میری ماں اور چھوٹی بہن ثانیہ اکثر اس پر معترض رہتیں۔ ثانیہ مجھ سے اکثر کہتی، آپی، آپ اتنی خوبصورت ہیں، پھر اس کالے کپڑے کے پیچھے خود کو کیوں چھپاتی ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ میں اسے مسکرا کر جواب دیتی، ہنی، جس رب نے یہ خوبصورتی دی ہے، اسی کا حکم ہے کہ اسے صرف محرم کے لیے بچا کر رکھوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہی پردہ ایک دن میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گا۔ پھر وہ دن آیا جب شہوار احمد کا رشتہ ہمارے گھر آیا۔ شہوار نہ صرف خوبرو تھا بلکہ شہر کے بڑے کاروباری گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ میری ماں کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ سمجھتی تھیں کہ اب ان کی بیٹی کے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ جب شہوار کی والدہ مجھے دیکھنے آئیں تو انہوں نے میری سادگی اور پردے کی بہت تعریف کی، لیکن وہ تعریف محض ایک دکھاوا تھی۔ نکاح سے پہلے ایک بار شہوار نے مجھ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اسے واضح طور پر کہہ دیا، شہوار، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں محرموں کے سامنے اپنی نمائش نہیں کروں گی۔ شادی کی تقریبات میں بھی میرا پردہ برقرار رہے گا۔ اس وقت شہوار نے میری بات کو ہنس کر ٹال دیا اور کہا، حیا، تم بہت بڑی عجیب لڑکی ہو، لیکن مجھے تمہارا یہ انداز پسند ہے۔ اس وقت مجھے لگا کہ شاید اللہ نے مجھے ایک ایسا جیون ساتھی دیا ہے جو میرے ایمان کی قدر کرے گا، مگر وہ میری بھول تھی۔ شادی کی تاریخ جوں جوں قریب آتی گئی، شہوار کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ فون پر اکثر مجھ سے بحث کرتا کہ میں شادی والے دن نقاب نہ پہنوں۔ ایک بار اس نے غصے میں کہا، حیا، میرے دوست بہت بڑے ماڈرن ہیں، وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ شہوار احمد کی بیوی کوئی مائی لگ رہی ہے، کم از کم اسٹیج پر تو 1 گھنٹے کے لیے نقاب ہٹا دینا۔ میں نے اسے نرمی سے بات سمجھانے کی کوشش کی، شہوار، نکاح تو اللہ کے رضا کے لیے ہوتا ہے، تو پھر اسی اللہ کے حکم کو توڑ کر ہم اپنی نئی زندگی کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میری اس بات نے شاید اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ گھر میں بھی میری ماں اور ثانیہ نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ ثانیہ اکثر کہتی، آپی، اب شہوار بھائی کا دل توڑ رہی ہیں، وہ اتنے مہنگے زیورات اور لہنگا لائی ہیں، کیا وہ سب صرف نقاب کے نیچے چھپانے کے لیے ہے؟ لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا، اگر آج میں نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کیا
तो कल को मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। शादी का दिन आ गया। घर में खुशियों का शोर था, मगर मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से लरस रहा था। बाहर हॉल में बारात की आमद के ढोल बज रहे थे। मैं अपने कमरे में सुर्ख रूसी जोड़े में मलबूस थी, और मेरी बहन सानिया बड़ी महारत से मेरा दुपट्टा और नकाब सेट कर रही थी। मगर इसके लबों पर अब भी वही तंज था। आपी, अभी भी वक्त है, ये नकाब हटा दें। शहवार भाई के दोस्तों के सामने कम अज कम स्टेज पर तो इसे उतार दीजिएगा। मैंने इसे कोई जवाब ना दिया और खामोशी से अपनी तस्बीह पढ़ती रही। थोड़ी देर बाद मेरे वालिद, मौलवी साहब और दो गवाह मेरे पास आए। नकाह के बोल पढ़े गए, और जब मुझसे पूछा गया, हया बीबी, क्या आपको शहबार अहमद वल्द अहमद अली इतने हक महर के इवज नकाह में कबूल हैं, तो मेरा हल्क जैसे खुश्क हो गया। मैंने लरसती आवाज में 3 बार कबूल है कहा। नकाह की स्याही अभी कागज पर खुश्की हुई थी कि बाहर मुबारकबादों का शोर मच गया। मेरी सहेलियों ने मुझे गले लगा लिया, लेकिन मेरा जहन मुसलसल शहबार की इस फोन वाली धमकी पर था जो इसने पिछली रात दी थी। जब मुझे स्टेज पर ले जाया गया तो पूरे हॉल की नजरें मुझ पर थीं। मैंने अपना चेहरा नकाब से पूरी तरह ढांप रखा था। शहबार अपने दोस्तों के झुरमुट में किसी फातेह की तरह स्टेज पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही इसने मुझे देखा, इसकी आंखों में गुस्से की चमक लहराई। इसकी वालिदा यानी मेरी सास मेरे करीब आई और दबी आवाज में बोली, हया, ये क्या तमाशा है? सब लोग मुंह दिखाई का इंतजार कर रहे हैं। अब ये नकाब हटाओ ताकि लोग देख सकें कि हमारी बहू कैसी है। शहबार ने अपने दोस्तों की तरफ देखा, जो हंसते हुए इसकी तरफ इशारा कर रहे थे। इसके एक दोस्त ने आवाज लगाई, यार शहबार, लगता है भाभी हमें अपना चेहरा दिखाने के लिए अलग से मिठाई मांगेंगी। शहबार की अना इस जुमले से बुरी तरह जख्मी हुई। इसने मेरे करीब झुककर गुस्से से सरगोशी की। हया, मैंने तुम्हें आखिरी बार कहा था कि मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करना। ये आखिरी मौका है। ये कपड़ा हटाओ, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम उम्र भर रोगी। हाल में तमाशाइयों का हजूम बढ़ता जा रहा था। लोग कानाफुर्सी कर रहे थे। अरे देखो, दुल्हन ने तो चेहरा ही नहीं दिखाया। क्या इसके चेहरे पर कोई दाग है? कोई कह रहा था, नहीं बीबी, ये तो आजकल की नई फैशन वाली पारसाई है। शहबार का जब्त अब जवाब दे रहा था। इसने माइक पकड़ा और खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, ख्वातीनो हजरात, मैंने अपनी जिंदगी का हर फैसला अपनी मर्जी से किया है, और आज भी मैं एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा हूँ। पूरा हाल खामोश हो गया, जैसे कोई बहुत अहम ऐलान होने वाला हो। शहवार ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस लड़की को मेरे वकार और मेरी ख्वाहिश से ज्यादा अपने इस काले कपड़े यानी नकाब की फिक्र हो, वो मेरे घर की जीनत नहीं बन सकती। इसने मेरे बाप की तरफ देखा, जो हक्का भक्का खड़े थे, और फिर मेरी तरफ मोड़कर वो होलनाक अल्फाज कहे, हया, अगर तुम्हें अपने इस पर्दे से इतनी ही मोहब्बत है तो जाओ, आज से तुम आजाद हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो 3 लफ्ज किसी एटम बम की तरह पूरे हॉल में गूंजे। शहबार स्टेज से उतरा और गुस्से में हॉल से बाहर निकल गया। इसके घर वाले भी इसके पीछे भागे, जबकि मेरा पूरा खानदान वही मुंजमद रह गया। मेरी माँ हॉल के बीचों बीच बैठकर बैन करने लगी, हाय मैं लुट गई। ऐ हया, तूने अपने इस पर्दे की आड़ में हमारी पगड़ियां उछाल दी। काश तू पैदा ही ना होती। रिश्तेदारों की जबानें कैंची की तरह चलने लगीं। कोई कह रहा था, देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की जरूर किसी ऐप को छुपा रही थी, वरना कोई शोहर शादी की पहली रात ही ऐसा फैसला नहीं करता। तानिया मेरे पास आई और गुस्से से चीखी, आपी, आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब कौन इस तलाक याफ्ता को अपनाएगा? मैं वहां बुत बनी बैठी थी, मगर मेरा दिल अपने रब से बातें कर रहा था। मैंने वहीं सजदे में सर रख दिया और रो रो कर पुकारा,
یا اللہ، میں نے یہ سب صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ اگر تم اس سے راضی ہے تو مجھے ان لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہیں۔ ابھی میں سجدے میں ہی تھی کہ اچانک ہال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میری بہن ثانیہ کی ایک زوردار چیخ گونجی، امی آپ ہی کو دیکھیں۔ جیسے ہی میں نے سجدے سے سر اٹھایا، پورے ہال میں ایک نورانی روشنی پھیل چکی تھی۔ لوگ حیرت سے اپنی آنکھیں مل رہے تھے۔ میرے چہرے سے ایسا نور پھوٹ رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ وہ لوگ جو ابھی مجھے منحوس اور عیب دار کہہ رہے تھے، وہ خوف اور ندامت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ میری ماں دوڑتی ہوئی میرے پاس آئیں اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر رونے لگیں۔ حیا، میری بچی، مجھے معاف کر دے۔ میں نے تیرے تقوی کو نہیں پہچانا۔ تو اللہ کی ولی ہے۔ اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ محلے کا ایک لڑکا ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا اور چلایا، ٹی وی لگاؤ، ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ شہبار احمد کی گاڑی کا ہولناک حادثہ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ہے۔ ہال میں ایک بار پھر سے سناٹا چھا گیا، مگر اس بار یہ سناٹا عبرت کا تھا۔ وہ شخص جو ابھی چند لمحے پہلے اپنی طاقت اور انا کے نشے میں ایک بے گناہ عورت کی زندگی تباہ کر کے گیا تھا، اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ عدت کے دن میرے لیے گوشہ نشینی اور اللہ سے لو لگانے کے لیے ذریعہ بنے۔ ان ایام میں مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی آزمائش سے نکال کر ایک بہت بڑے مقصد کے لیے چن لیا ہے۔ میں نے اپنے گھر کے ایک حصے میں محلے کی بچیوں کو دینی تعلیم دینا شروع کی۔ وہ لوگ جو مجھے کبھی اچھوت سمجھتے تھے، اب اپنی بیٹیوں کو میرے پاس بھیجتے ہوئے بہت فخر محسوس کرتے تھے۔ میں نے ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام رودائے حیا رکھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا اور ایک دن میرے والد کے ایک دیرینہ دوست، جو کہ خود بہت بڑے عالم دین اور کامیاب بزنس مین تھے، اپنے بیٹے عثمان کے لیے میرا رشتہ لے کر آئے۔ عثمان نے جب مجھ سے ملاقات کی تو اس نے بڑے احترام سے کہا، حیا بی بی، میں نے آپ کی ثابت قدمی کی داستانیں سنی ہیں۔ مجھے ایسے ہی جیون ساتھی کی تلاش ہے جو دنیا کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکانا جانتا ہو۔ ہمارا نکاح نہایت سادگی سے ہوا اور عثمان نے نہ صرف میرے پردے کا احترام کیا بلکہ میرے مدرسے کو ایک بڑی اکیڈمی میں تبدیل کرنے میں میری بہت مدد کی۔ دوسری طرف میری بہن ثانیہ، جو کہ ہمیشہ ماڈرن بننے کی دوڑ میں رہتی تھی، اس کی زندگی نے ایک تلخ موڑ لیا۔ اس نے اپنی مرضی سے ایک ایسے لڑکے سے شادی کی جو صرف اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ کچھ ہی سالوں بعد اس کا شوہر اسے 2 بچوں کے ساتھ چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلا گیا۔ آج ثانیہ طلاق لے کر امی کے گھر بیٹھی روتی ہے اور کہتی ہے، آپی، میں نے زندگی بھر جس حسن کی نمائش کی، اسی نے مجھے دھوکہ دیا۔ کاش میں نے بھی آپ کی طرح اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا ہوتا۔ میں اسے گلے لگا کر تسلی دیتی ہوں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ثانیہ کا شوہر اکثر اسے کہتا تھا، تمہارا حسن ہی میری پسند ہے، جس دن یہ ڈھل گیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور اس نے وہی کیا۔ ثانیہ اب اپنی گزری ہوئی زندگی پر بہت پچھتاتی ہے اور ہر وقت جائے نماز پر بیٹھ کر معافی مانگتی ہے، مگر وقت جو نمائش میں بیت گیا وہ اب واپس نہیں آ سکتا تھا۔ آج میں اپنی زندگی میں خوشحال ہوں۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں۔ میرا بیٹا اور میرے شوہر میری طاقت ہیں، اور میرا مدرسہ ہزاروں بچیوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ عثمان اکثر مجھ سے کہتے ہیں، حیا، تمہاری وہ ایک رات کی ثابت قدمی نے نہ صرف تمہاری بلکہ ہزاروں بچیوں کی زندگی بدل دی ہے۔ میں نے یہ سیکھ لیا کہ جب آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو اس سے کہیں بہتر عطا فرماتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ جو کبھی تانے دیتے تھے اب دعاؤں کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ شیوار کا انجام ایک عبرت بن گیا اور میرا صبر ایک مثال۔
वाकई ही जो रब के सामने झुक जाता है, रब इसे पूरी दुनिया के सामने सर बुलंद कर देता है। मेरी जिंदगी का हर लम्हा अब इस बात की गवाही है कि पर्दा बोझ नहीं, बल्कि वो हसार है जो हमें दुनिया की गिलाजतों से बचाकर रब के करीब कर देता है। तो नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।